اہتمام کیا جائے۔ کیا بات ہے؟ پھر کوئی نئی بات ہوگی کیا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ یوزاسیف کو زندان میں بہت سی آسائش اور سہولیات میسر ہیں، وہ وہاں بہت آرام سے ہے۔ میں نے آج یہ سب کچھ بچشم خود دیکھا ہے۔ وہ تمام قیدیوں کا ہر دل عزیز اور نگہبانوں کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے۔ لیکن طے تو یہ پایا تھا کہ زندان میں اسے تنبیہاً سزا دی جائے گی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ یوزاسیف کو گرفتار کروا کے تم نے اس کی تحقیر کر دی ہے؟ حالانکہ تم غلطی پر تھی۔ در حقیقت تم نے خود یوزاسیف کو اپنی چنگل سے نجات دی ہے۔ اس نے زندان زاویرہ کو گلستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف قصر پوتیفار کو بلکہ زندان کو بھی بطور احسن چلا سکتا ہے۔ میں تو اس بات سے ہی کہ یوزاسیف نے تمہاری چنگل سے خلاصی پا لی ہے بڑا خوش ہوں۔ کیا ہوا مانو حضور؟ ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ یوزاسیف کبھی بھی میرے سامنے نہیں جھکے گا۔ جب اسے سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ نجات پانے کے لیے کیوں تسلیم ہونے لگا؟ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بہت جلد شکست تسلیم کر لی ہے۔ ابھی بہت سے حربے ایسے موجود ہیں جو آزمائے جا سکتے ہیں۔ جس کی آپ جیسی احمق مشیر ہو تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں محض آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح آپ کی آرزو پوری ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ناراض مت ہوں۔ چلیں بتائیں اب کیا تدبیر کی جائے؟ یوزاسیف کو آسودہ خاطر نہ رہنے دیں، اس کا یہ سکون و قرار چھین لے۔ کس طرح؟ زندان زاویرہ کے داروغہ کو لالچ دے تاکہ وہ اس پر سختی کرے۔ کیا یہ حربہ کارگر ہوگا؟ بہرحال ہمیں مختلف حربے آزمانے تو ہوں گے۔ اس کی اس عارضی قید و بند سے میرا مقصد اس کی قربت حاصل کرنا تھی، نہ کہ دوری۔ میں اس کی دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کے لیے زندان گلستان ہے وہ ہرگز اطاعت نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ سارے خدا زندان سے ہماری نجات کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آمون کس مرض کی دوا ہے؟ میں آمون کو مقصر نہیں سمجھتا۔ تقصیر تو آپ لوگوں کی ہے جو ان بے جان پتھروں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ یہی پتھر جنہیں ہم ابھی توڑ رہے ہیں بعد میں انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا جائے گا، تو ان میں اور آمون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آمون تو خود محتاج ہے اور اس کے تمام امور تو بندے خود انجام دیتے ہیں۔ تو پھر ہم مصیبتوں میں
किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर व तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, राज और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर व जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो, उसके काहिन भी क्या काहिनाने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है। तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस खता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ना नेफर, युजार सीफ मेरी नजर में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने की कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़िंदाने ज़ाविर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे।
دینے پر جناب قیدامن سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یوزارسیف کی برائی کر رہا تھا، جناب قیدامن کو ورغلانا چاہتا تھا، لیکن منہ توڑ جواب ملا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے قیدامن سے میری شکایت کی ہے۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں غلط حرکتوں سے باز رکھوں۔ تمہارے دل میں جو کینہ پنپ رہا ہے وہ تمہارے قلب و روح کو تاریک و سیاہ کر دے گا۔ میں تمہاری دوستی کا خواہاں ہوں۔ دوستی؟ مجھ سے تمہیں سوائے دشمنی کے کچھ نہیں ملے گا۔ دعا کرو کہ ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہ لگے۔ اس سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں۔ بانو زلیخا، ہم سر علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جناب قیدامن، کہو۔ بانو زلیخا ہمسر جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ انہیں بسط احترام لے کر آؤ۔ درود بر بار زلیخا۔ آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو۔ اس بھولے بسرے ویران خراب زاویرہ میں خوش آمدید۔ میرا نہیں خیال کہ یوزارسیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جی بانو حضور، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یوزارسیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی اور وہ سب کے لیے نہایت عزیز و محترم ہے۔ لیکن یوزارسیف ایک